السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنوں کے بچھڑنے کا غم، پیاروں کے چلے جانے کا غم ایک ایسا غم ہے جس کو الفاظ بیان نہیں کر سکتے۔ جو گزرتا ہے وہی جانتا ہے۔ یہ ایک ایسی بات ہے جو لفظوں سے بیان نہیں کی جا سکتی۔ یہ وہ احساسات ہیں جو دلوں میں رہتے ہیں۔ بعض لوگ آ کر آپ سے سمپتھائز کرتے ہیں، لیکن سمپتھی جو ہے ایک سطحی سی فیلنگ ہے، اسپیشلی اس غم کے معاملے میں۔ یہ ایسا غم ہے کہ اس میں ایمپتھی درکار ہوتی ہے۔ ایمپتھی یعنی خود کو اس شخص کی جگہ کھڑے کریں اور پھر آپ اس کو صحیح معنی میں فیل کر سکتے ہیں۔ یہ ڈھارس کے لیے الفاظ کا کہنا اور واقعی میں اس چیز کو سمجھ کے الفاظ کا کہنا، یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ اس چینل پر ہم نے بہت ساری ویڈیوز آپ کے سامنے پیش کی ہیں، جس میں ہم نے عالم برزخ، عالم ارواح، روح اور جسم کا تعلق اور مختلف واقعات پر بات کی ہے۔ ہم نے صبر پر بھی بات کی ہے، اپنوں کے بچھڑ جانے پر بھی بات کی ہے، اپنوں کے بچھڑ جانے کے بعد کیا کرنا چاہیے اس پر بھی بات کی ہے۔ لیکن وہی بات ہے کہ ہم کئی 100 ویڈیوز میں اس بات کو بیان کر چکے ہیں، لیکن پھر ہر تھوڑے دنوں کے بعد ایک سوال بہت زیادہ آتا ہے جو مجھے بتایا گیا ہے، اور اس کا آنا بنتا بھی ہے کہ سر، صبر نہیں ہوتا، صبر نہیں آتا۔ آپ کی بات سنتے ہیں، تھوڑی دیر کو بہت اچھا محسوس کرتے ہیں، سکون سا آ جاتا ہے، لیکن پھر بے قراری اور بے چینی یہ ڈھانپ لیتی ہے۔ دیکھیں، وقت کے ساتھ ساتھ کچھ چیزیں مدھم ہو جاتی ہیں، ختم نہیں ہوتی۔ کچھ ایسے درد ہوتے ہیں جن کو ٹائم لگتا ہے ہیل ہونے کے لیے، اور کبھی ایسے ہوتا ہے کہ وقتی طور پر ان کی شدت زیادہ ہوتی ہے، اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ ان کی شدت زیادہ ہوتی ہے سرٹن ٹائمز پر۔ سارا وقت نہیں رہتے آپ اس کیفیت میں۔ غم کے ساتھ جینا، اس کی تعلیم اللہ اور اس کے رسول نے نہیں دی ہے۔ یاد رکھیں، غم ہے، اور غم کتنا بھاری ہوتا ہے اس کو رب تعالی جانتا ہے۔ اسی لیے قرآن میں بار بار ہمیں صبر کی تلقین کی گئی ہے، اور بتایا بھی گیا ہے جب تم پر مصیبت آئے تو یاد رکھو وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مدد پکڑو صبر کے ساتھ اور مدد پکڑو نماز سے۔ تو نماز کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک کنجی بنایا، ایک چابی بنایا ہے صبر کے دروازے میں داخل ہونے کے لیے۔ اس لیے نماز ذکر میں سے ایک ذکر کی فارم ہے نا، اور ایسی خوبصورت ذکر کی فارم ہے۔ ایک لمحے کو میں آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ غم میں ہو نا، کبھی ایک کام کریں پلیز۔ اگر واقعی آپ مجھے سننا پسند کرتے ہیں اور آپ کو اچھا فیل ہوتا ہے، تو میری ریکویسٹ پر یہ کام کریں ایک دفعہ، کہ جب آپ غم میں ہو نا، آپ کو غم نڈھال کر رہا ہو یا صبر نہیں آ رہا ہو، تو جا کر اچھی طرح وضو کریں، اچھی طرح وضو کریں، اور بڑے ہی اہتمام کے ساتھ وضو کریں۔ اچھا، اگر آپ نے کوشش کریں کہ وضو کرنے کے بعد کوئی ایسے کپڑے پہنیں جو استری کیے ہوئے ہوں، جو ابھی آپ کے جسم پہ نہیں تھے، جسٹ ٹو میک یو فیل اے لٹل بیٹر۔ خوشبو لگائیں، اگر آپ خوشبو لگا سکتے ہیں، اگر آپ ایسی سچویشن میں ہیں کہ خوشبو لگانا کوئی ممانعت نہیں ہے، تو خوشبو بھی لگا لیں، اور اس کے بعد جائے نماز بچھائیں۔ اس پر بھی بڑا مسئلہ ہے، لوگ کہتے ہیں جائے نماز بھی بدعت ہے۔ جائے نماز بدعت نہیں ہے۔ کئی احادیث مبارکہ سے ثابت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چٹائی پہ نماز پڑھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کپڑا بچھا کے اس پہ نماز پڑھی۔ اب اس کی امپروو فارم جائے نماز ہو گئی۔ اب ہر شے کو ہم نے مسئلہ بنا دیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جائے نماز بچھائیں، اس پر کھڑے ہوں اس نیت کے ساتھ کہ باری تعالیٰ، اب تجھ سے دل کی بات کرنی ہے، تجھ سے دل کی بات کرنی ہے، آج ہر شے تیرے سامنے رکھنی ہے۔
اللہ اکبر. ہر شے سے ہاتھ اٹھا لیے اور رب کی بارگاہ میں آ کے کھڑا ہو گیا. اے اللہ تیری کبریائی بیان کرتا ہوں. ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جائیں, ثنا پڑھیں. اگر آپ کو نماز مطلب کے ساتھ آتی ہو نا, آہا ہا ہا, پھر تو نماز ادا کرنے کا بالکل ایک الگ ہی ہو جائے گا معاملہ. اگر آپ کو ترجمہ بھی آتا ہو جو الفاظ کہہ رہے ہیں, اس پہ محنت کریں. ایک لمحے کو سوچیں, رب کے آگے کھڑا ہوں, حمد اس کی بیان کر رہا ہوں, شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں. جو رحمان ہے رحیم ہے, اسی پر غور کرو. جو رحمان ہے جو رحیم ہے, وہ کیسے میرے ساتھ ایسا معاملہ کرے گا جو میرے لیے اچھا نہ ہو. حکمتیں پوشیدہ ہیں کچھ جو عیاں نہیں ہوئیں, جو کھولی نہیں گئیں. کچھ ایسے بند دروازے ہیں جس کے پیچھے کچھ باتیں ہیں, کچھ راز ہیں جو ابھی میرے علم میں ہے نہیں, کہ میری سمجھ بھی ناقص ہے, میری عقل بھی ناقص ہے, میں انہیں سمجھ نہیں سکتا. رب نے بتایا نہیں, یہ بھی احسان کر دیا. اب کھڑا ہوں اس کے حضور, الحمدللہ رب العالمین. غم میں ڈوبا ہوا ہوں, لیکن کیا کہہ رہا ہوں, سب تعریفیں اللہ کے لیے ہے. آہا, مقام ابدیت تو دیکھو نا. میں غم میں ہوں پر سب تعریفیں رب کے لیے ہے. اس رب کے لیے جو رحمان بھی ہے, جو رحیم بھی ہے, جو روز جزا کا مالک ہے. ایک لمحے کو سوچو کہ تم اس کے آگے کھڑے ہو جو روز جزا کا مالک ہے. لوگ کہتے ہیں ہمارے پیارے کو قتل کر دیا گیا. ارے وہ تو شہید ہو گیا نا, اگر اسے بے گناہ قتل کر دیا گیا. وہ تو شہید حکمی ہو گیا. تمہیں کیا غم ہے؟ وہ تو شاید تمہارا شفیع بھی بن جائے قیامت کے دن. تمہیں کیا غم ہے؟ اور اگر تمہارے حق میں ناحق انصافی ہوئی ہو تو روز محشر میں کھڑے ہو کے رب سے سوال کرنا, باری تعالیٰ انصاف چاہیے. مالک یوم الدین, روز جزا کا مالک, اس کے آگے کھڑے ہو تم. اور یہ تو پہلی رکعت ہے ابھی. اللہ اکبر. ایاک نعبد و ایاک نستعین, ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں, تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں, تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں. تو جب اب آ گئے ہو اس کے در پہ اور مدد بھی اس سے چاہتے ہو اور مانتے ہو کہ مدد اسی کی ذات نے کرنی ہے اور عبادت بھی صرف اسی کی کرتے ہو اور اب ہدایت بھی اسی سے مانگ رہے ہو, ہدایت بھی اسی سے مانگ رہے ہو. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم, نیم انعام والے لوگوں میں ہمیں شامل فرما. آہا, دیکھو تو صحیح نا, نماز پڑھے ہو لیکن ڈھنگ بڑا بدل گیا ہے. ابھی پھر تمہارا غم کدھر گیا؟ غم بھاگ گیا, غم کہیں بھاگ گیا. اب رب کے حضور کھڑے ہو, اب اس سے ہدایت مانگ رہے ہو, اس سے گمراہی سے بچنا مانگ رہے ہو, آمین بھی کہہ رہے ہو. اب سورہ پڑھنے کی باری آ گئی ہے. کوئی بھی سورہ پڑھ لو جس کا مطلب تمہیں آتا ہو. چاہو تو سورہ الفلق پڑھ لو, چاہو تو سورہ الاخلاص پڑھ لو, چاہو تو وہ سورہ پڑھ لو جس میں میرے مدنی کی تعریف ہے, انا اعطیناک الکوثر. یاد ہے یہ سورہ مبارکہ کب آئی تھی؟ جب مکے والے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف اپنی زبانوں کو دراز کر رہے تھے کفار مکہ کہ حضور کے بیٹے کا انتقال ہو گیا, عبداللہ کا بھی اور قاسم کا بھی, دونوں بیٹوں کا انتقال ہو گیا. تو کہنے لگے کہ دیکھو اب محمد کی جڑ کٹ گئی, استغفر اللہ العظیم. اب ان کا کوئی بیٹا نہیں رہا تو آگے ان کی اولاد چلے گی نہیں, اب تو صرف بیٹیاں رہ گئی ہیں. لیکن رب نے کیا کیا؟ رب نے فیصلہ چینج کر دیا. کہتا محمد مصطفیٰ کی بات ہے, میرے حبیب کی بات ہے, ان کی آل ان کی بیٹی فاطمہ سے چلے گی, ان کے نواسوں حسن اور حسین سے چلے گی, کہ وہ صلب علی سے پیدا ہیں پر اولاد محمد مصطفیٰ کی ہیں. اللہ اکبر. معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے, جس کے ساتھ جو معاملہ کر دے. اور کہا کہ سنو جڑ کٹنے والے کہنے والوں, سنو جڑ تمہاری کٹ گئی. انا شانیہ کا ہوا لبتر. کون ہے آج جو کہتا ہے کہ میں ابو لہب کی اولاد ہوں, ابو جہل کی اولاد ہوں, عتبہ اتیبہ شیبہ کی اولاد ہوں؟ کوئی نہیں کہتا. لیکن لوگ کہتے ہیں اللہ کا احسان ہے میں محمد مصطفیٰ کی آل ہوں.
ہیں، کتنا فرق آ گیا۔ اور رب نے کیا کہا، محمد مصطفیٰ آپ کیوں غم کرتے ہیں، انا اعطیناک الکوثر، ہم تو آپ کو خیر کثیر عطا فرماتے ہیں، ہم تو آپ کو کوثر پانی کا مالک بناتے ہیں، اس پانی میں سے حوض میں کچھ پانی ڈال کے آپ اپنے ہاتھ سے اپنی امت کے جنتیوں کو پلائیں گے۔ اور پھر وہ ایسا پانی ہے کہ جس کو پینے کے بعد نہ کبھی پیاس لگنی ہے نہ کبھی طلب ہونی ہے پانی پینے کی، اور اس پانی کا مالک ہم محمد مصطفیٰ کو بناتے ہیں۔ تو صبر تو دیکھو نا، یہاں 2 بیٹے چلے گئے، جنتی ہیں، نابالغ فوت ہوئے نا، قاسم بھی اور عبداللہ بھی، لیکن آگے جو بات کرنے والے تھے وہ تانے تشنے دیتے تھے، تو دکھ ہوتا تھا، غم ہوتا تھا، اولاد کا بھی غم اور پھر تانوں کا بھی غم۔ میرے نبی نے صبر کیا، اللہ نے کوثر عطا کیا۔ تو صبر کا تو سورہ کوثر پڑھ لو، سورۃ العصر پڑھ لو، کہ قسم ہے زمانے کی انسان خسارے میں ہے مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے عمل کرتے رہے اور حق اور سچ کے ساتھ ڈٹے اور جمے رہے، صبر کرتے رہے، حق بیان کرتے رہے۔ کتنی خوبصورت چھوٹی چھوٹی صورتیں، نماز پڑھو، نماز میں درود پڑھو، جب سجدے میں جاؤ تو بس اپنا دل نکال کے رکھ دو اپنے رب کے آگے، اس کی تعریف و تسبیح کرتے رہو، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، لیکن اپنے ایموشنز کو اپنے رب کے آگے رکھو۔ نماز سے فارغ ہو، سلام پھیرو، دعا کرو، درود پڑھو، دعا کرو، اے اللہ، اے اللہ، جو دعا کرتے ہو کرو، وہی تو سننے والا ہے۔ ابھی تو کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین، کر کے دیکھو پھر بتاؤ مجھے، اور یہ بھی بتانا کہ سنا تو کیسا لگا، کہ ایسی نماز اگر پڑھو گے تو کیسی ہوگی۔ تو پہلے یہ بتاؤ، پھر پڑھو، اور پھر آ کے مجھے بتاؤ۔ اللہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ بہت سارے لوگ دعا کا کہتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کا جس کا انتقال ہوا، اللہ سب کی مغفرت فرمائے، سب کے درجات کو بلند فرمائے، اللہ آسانیاں پیدا فرمائے آگے کے مدارج میں، اللہ پیچھے رہ جانے والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے اور اس پہ اجر عظیم عطا فرمائے، آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔